بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکشاراں پیر کامل کاملا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما۔ یہ شعر حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگاں غوث الاغیاث قطب الاقطاب امام الاولیاء امام الواصلین کاملین حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے۔ یہ کسی عام بندے نے نہیں لکھا، جس نے لکھا ہے اس کا نام بھی ہے۔ اب انہیں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حضرت معین الدین چشتی اجمیری براجمان ہیں، وہاں زیارت کے لیے پہنچے ہیں۔ جناب رسول اللہ کا اشارہ ہوتا ہے اٹھ معین الدین۔ یہ معین الدین کا لقب حضرت رسول کریم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ معین الدین جناب رسول اللہ نے یہ بات کہی اٹھ معین الدین، یعنی مطلب کیا؟ دین کی مدد کرنے والا۔ معین کہتے ہیں مددگار، معین الدین دین کا مددگار، دین پھیلانے والا، دین کو سپورٹ کرنے والا۔ اٹھ اور جا بر صغیر ہندوستان میں ہمارے دین کا اللہ کے نام کا جھنڈے لہرا۔ حضرت خواجہ معین الدین دست بدست عرض کرتے ہیں فدا کا بیوامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بر صغیر پاک و ہند نہیں دیکھا، وہ جگہ نہیں دیکھی، وہاں کی بود باش زبان گفتگو وہاں کی بولیاں میں نہیں جانتا، کس طرح وہاں تبلیغ کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین الدین کو قریب کیا، گویا اپنا نور منور معین الدین میں داخل کیا اور پھر اشارے سے بتایا یہاں 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 سے گزرتے جانا، یہاں جا کر بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اور جناب معین الدین کو جو جناب رسول اللہ نے اشارہ دیا تھا، وہ سڑک، وہ راستے، وہ شہر، وہ کھل کھلیاں سارے نظر آئے۔ مدینے سے نکل کر جدہ سے سائڈ سے ہوتے ہوئے خشکی کے راستے عراق ایران سے گزرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں یہاں آتے ہوئے احمد پور شرقیہ رحیم یار خان صادقآباد سے گزرتے ہوئے چلتے چلتے جانا، پھر لاہور آ جائے گا، لاہور ثم لاہور، یہ دے پھر لاہور آ جائے گا، کیونکہ وہاں مدینے سے چلتے چلتے ملکوں سے پھرتے، تیسرے ملک سے آتے آتے ریگستان کا پورا علاقہ احمد پور، یہ صادقآباد، جہاں چلتے چلتے لاہور پہنچتے، ہزاروں میل سفر کرتے، معین الدین تھک جائیں گے، پھر لاہور میں آرام فرمانا، وہاں ایک ہمارا بندہ، وہاں امتی حضرت علی حجویری ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب وہاں سے چلتے چلتے چلتے
عراق ایران اور یہاں تک پہنچے لاہور میں. پھر کیا پہنچے؟ جناب علی حجویری کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 40 دن بیٹھے رہے. وہ آستانہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں کتنے دن بیٹھے رہے؟ حالانکہ تبلیغ کرنے کے لیے جو جناب نے رستہ دکھایا تھا وہاں سے لاہور، لاہور سے دلی جانا تھا، وہاں جا کے ڈیرا لگانا تھا جہاں ہندوؤں کا گڑھ تھا، جہاں وہ مندر شندر بہت زیادہ تھے، دریا کنارے جہاں وہ چیتا جلاتے ہیں نا، گنگا شنگا، وہاں جانا تھا. وہاں ہندو ہر وقت جیسے مدینے میں خانہ کعبہ میں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، وہ جگہ بھی پوائنٹ تھا، وہاں بھی ہزاروں لاکھوں ہندو رہتے ہیں. ہمیں ادھر جا کے بیٹھنا ہے. بڑی بات ہے، زبان آتی نہیں، جہاں کی ثقافت کا پتہ نہیں، معاشرت کا پتہ نہیں، ایڈریس کا پتہ نہیں. جناب رسول اللہ نے ایک نظر میں سارا راستہ بھی دکھا دیا اور وہاں کی زبان اور تہذیب بھی دکھا دی. اور پھر داتا کے پاس 40 دن. پھر انہوں نے جب وہاں 40 دن گزارے تو دیکھا، انہوں نے کہا گنج بخش فیض عالم. گنج کا معنی خزانے، خزانے، سارے ہی خزانے، مال و دولت کے خزانے، عزت و شوہر کے خزانے اور طاقت کے خزانے، شجاعت بہادری کے خزانے، علم و حکمت کے خزانے، معرفت الہیہ کے خزانے، علم و عمل کے خزانے. اس لیے آگے آخر فرمایا گنج بخش فیض عالم، یہ خزانے ساری دنیا کو بخش رہا ہے. فیض عالم، عالم سارے جہان، یہاں فیض یاب سارا جہان ہو رہا ہے. مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا مظہر ہیں. 40 دن مشاہدہ کیا، مراقبہ کیا، وہاں تقیہ کیا، ذکر کیا، یہاں تبلیغ بھی کرتے رہے، روحانیت بھی لیتے رہے. مزید روحانیت تیز ہو گئی. جس طرح زیادہ دیر اے سی کے پاس ٹھنڈے کپڑے جسم ہو جاتا ہے، زیادہ ہیٹر کے پاس گرم کپڑے جسم اندر تک گرمی، اسی طرح اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے روحانیت سے دل بھر جاتا ہے، اندر بھر جاتا ہے، روح بھر جاتی ہے، جسم معطر ہو جاتا ہے، بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندگی میں لگ جاتا ہے. اور پھر ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، ناقص آئیں تو کامل بن جائیں، اور اگر ولی آئیں تو ولی اعظم بن جائیں، عام آئے تو خاص بن جائے. اس آستان سے صدر بھی، جرنل بھی، ججز بھی، عالم بھی، حافظ بھی، جاہل بھی، مالدار بھی، غریب بھی، عربی بھی، عجمی بھی، اس آستان سے جب حیات ظاہری میں تھے فیض لیتے رہے. اگر قبر میں مدفون ہو گئے، آج 1000 سال کے قریب وقت گزرا ہے، آج بھی فیض لے رہے ہیں. حضرت غوث پاک کا پڑھا آپ نے، 11ویں والے سرکار جسے ہم کہتے ہیں. حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت داتا حجویری سے 95 سال پہلے گزرے ہیں، تقریباً 100 سال کے قریب ہو گیا. 95 ایئر، 95 سال غوث پاک کا زمانہ داتا علی حجویری کے بعد گزرا ہے. داتا صاحب کے بارے میں فرمایا گئے ہیں حضرت غوث پاک کہ اگر میرے زمانے میں داتا علی حجویری ہوتے تو میں ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتا. حالانکہ غوث پاک لاہور نہیں آئے، وہ عراق میں مدفون ہیں، بغداد میں، وہ دوسرے شہر ایران میں رہے، عراق میں گئے، سعودی عرب گئے، عربی پاکستان کی حدود میں کوئی ثبوت نہیں کہ غوث پاک آئے. اور داتا علی حجویری کا بھی بہت سے ملکوں شہروں میں گئے ہوں گے، مگر یہ ثبوت نہیں کہ وہ وہاں بغداد میں عراق میں گئے ہوں گے. علی حجویری بغداد عراق میں غوث کے علاقے میں نہیں گئے، غوث اس کے علاقے میں نہیں آئے، مگر پھر غوث الاعظم کہہ رہے ہیں میں جناب کی زندگی میں ہوتا تو ضرور مستفیض ہوتا. اس کا مطلب معمولی سی ہستی نہیں. مرشد پاک فرماتے ہیں علی حجویری جی
چلو لاہور جا کر تبلیغ کرو، افغانستان چھوڑ دو، غزنی چھوڑ دو۔ ویسے آپس دی گل لگ رہا ہے کچھ مہینے سالاں بعد پھر افغانستان آئے گا لاہور نوں سدھا کرن پاکستان، جو حال ہویا پیا ساڈا۔ وہ پٹھان اگے چلے گئے جی ہر کام چ، وہ جگاڑ لا لا کے نہ IMF کو پیسہ لیندے جی نہ ورلڈ بینک چ، چھا گئے جی۔ ہاں جی یہ لگ رہا ہے کہ پھر کام ادھر انہاں دے ہتھی نہیں آنا۔ جدو بندہ دین تو پٹک جائے پھر وہ کوئی مددگار، کافر اپنے بھروسے تے، مومن اللہ دے بھروسے تے۔ اللہ تعالیٰ اچھا وقت لے آئے تے جناب علی حجویری بھی افغانستان چو آئے، جو تو بڑا فیض آیا جی پاکستان، کڑچ مڑچ بھی آئے نے اتوں پٹھان جڑے بڑا ٹک کرتے ہیں، لیکن حضرت پیر سیف الرحمان رحمت اللہ علیہ بھی افغانستان چو ہی آئے، جنہ کو 4-5 لاکھ بندہ بدلتا ہے میری اکھاں دے سامنے، چشمدید گواہ۔ اور مرشد حکم نال جناب علی حجویری لاہور انٹرس، مرشد پاک نے جدو حکم دیتا ادب دا تقاضا ہے جو آکھیا جائے سنیا جائے نہیں نہ کیتی جاوے، مگر دل وچ خیال ضرور آیا کہ لاہور وچ تے میرا پرا میرا حسین زنجانی پیر پائی موجود نے، نہ جانے مینو مرشد نے پھر کیوں لاہور ڈیوٹی لا دیتی، لاہور دا کلندر کیوں بنا دیتا، لاہور فیض پہنچان دا حکم کیوں کیتا، کیونکہ میرا پرا پیر پائی میرا حسین موجود ہے، مگر چپ رہے، پیر دے اگے نہیں بول سکتے، ماں باپ دے اگے نہیں بولنا، استاد دے اگے نہیں بولنا، لوڑ ہوئے تے سکھن دے آداب وچ پوچھنا ہے۔ اناڑی ہو کے جی مینوں دسنا مینوں پتہ نہیں جی، بہت کچھ آندا بھی ہوئے تے اناڑی بن کے انہاں دے والد دا رتبہ، پیر دا رتبہ، استاد دا رتبہ ناڑی بن کے پوچھ سکتے ہو، ایویں تکبرانی بھی تو مینوں بہتا پتہ ہے، چپ رہ، پیو نے جمیا تینے، تو نہیں پیو نو جمیا، چپ رہ، استاد ہے تیرا، تو پڑھ رہے ہیں وہ وہ نہیں پڑھتا پیا، چپ، مرشد تینوں دس رہا اللہ دا راہ، تو نہیں مرشد نو۔ یہ سمجھ آ رہی ہیں گلاں کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہیں۔ حضرت علی حجویری لاہور انٹرس ہوئے، دروازے بند، پارٹی گیٹ بھی بند، دلی دروازہ بھی بند، شاعالمی دروازہ بھی بند، 12 دروازے بند، اور پھر باہر رکے، صبح دی اذان ہوئی، نماز دا وقت ہویا، دروازہ کھلا، پہلے اندر انٹر سے سامنے جنازہ، رک گیا جنازہ، ایک بندہ اگے ودتا ہے، یا بزرگ اے مرن والے بزرگ فرما گئے سن، میں انہاں قریب فوت ہون والا، مینوں فلانے دروازے دلی دروازے یعنی پارٹی والے دروازے دی طرف لے جانا، جیڑا سب تو پہلے اندر داخل ہوئے انہوں عرض کرنا میرا جنازہ پڑھان۔ تے نال آ گئے سن کہ میرا ہن ویلا مک گیا تے نواں جڑا آ رہا نا وہ میرے تو تکھا جے، میرے کو ہندو قابو نہیں اینے آئے، حضرت میرا حسین زنجانی کئی سال رہے انہیں مسلمان کر تے غوث حضرت داتا ساڑھے آئے تو انہوں نے تھرتھلی پاتی۔ ہاں جی جنازہ پڑھان لگیاں خیال آیا مرشد سچ آکھیا سی، وہ وڈے لوگ وڈیاں گلاں وڈیاں سوچا، مگر پھر کی کیتا، تبلیغ شروع کر دیتی، مسجد بنانی شروع کر دیتی، مسجد خانقاہ بنانا شروع کر دیتی، اور پھر لوگ آنا شروع ہو گئے، جدوں تک مسجد بندی سی، حضرت پیر مکی صاحب دی بنی ہوئی مسجد سی، جناب پیر مکی صاحب تبلیغ فرماندے سن، درس دیندے سن، درس قرآن ہوندا، حضرت داتا علی حجویری اوتھے ہی 5 نمازاں پڑھ دے، پیر مکی دی مسجد 5 نمازاں پڑھ دے، 2 واری دے درس وچ داتا علی حجویری شرک کر دے، ایک واری قرآن دا درس، ایک واری حدیث فقہ دا درس، اور پھر آکھ دے سن کہ میرے استاد نے پیر مکی صاحب، حالانکہ داتا صاحب سارا کچھ پڑھ کے آئے سن، عالم بھی سن، فاضل بھی سن، اکمل بھی سن، کامل بھی سن، کیونکہ آپ دی خانقاہ مسجد حالے تیار نہیں ہوئی سی، تے انی دیر انہاں دے کول رہے تے انہاں دے پیچھے نماز پڑھی، درس سنتے رہے، اتھوں پتہ چلا جدے پیچھے نماز پڑھیے جدہ درس سنیے وہ استاداں دا درجہ رکھدا ہے، جدہ درس سنو جدی پیچھے نماز پڑھو استاداں دا۔ جناب دی مسجد بن گئی، مگر ایک مشکل بن گئی، لوگ کھکھ لگے ٹیڑھی ہے، آپ نے سارے وڈے وڈے بلائے، عصر دی نماز پڑھائی، اور جدو ساریاں 17 بنیاں نیت کیتی گئی، نماز ختم ہوئی، اس نیت دے وچ نماز دے وچ سارے اپنے آپ ویکھ رہے ہیں کہ کعبے دے وچ کھلو کے نماز پڑھ رہے ہیں،
اور ساریاں 4 رکعتاں جی پڑھیاں جی سامنے کعبہ ہے تے سلام پھری جناب نے کہا ہاں بھائی کیڑا بندہ آندا ہے بھائی مسجد چڑھنا کہ سرکار ساڈے کول غلطی ہو گئی اسی ٹیڑے ساں او اکھیں ویکھ لیا سامنے کعبہ تے ہن کتوں ٹیڑی ہاں جی جناب نے پھر کتاباں بھی لکھیاں تقریراں بھی کیتیاں تحریراں بھی کیتیاں تے ہن نویں جڑے ملنگ ہندوؤں دے وچوں چھٹے جیڑا آکھ میں ہندو بھی نہ تے میں مسلمان بھی نہ تے ڈب کے کتے مر جا جدو تو کچھ بھی نہیں ہے تے پھر تیرا سی اچار پانا ہے یا او کافر تے یا او اے نویں جڑے پیلے پٹنگ تے کپڑے تے ٹھنگ ٹھنگ ڈم ڈم سارے گناہگار نے اوے داتا علی جی کشف المحجوب سمیت او دے وچ انہاں توحید دسی نماز دسی طہارت دسی پاکیزگی دسی معرفت دسی درس دیندے رہے کئی سال داتا صاحب ساری عمر درس دیندے رہے ساریاں تو پہلے راجا رام جے رام جڑا اتو وڈا جادوگر سی انہوں لپیٹیا 360 چیلیاں سمیت مسلمان کر دیتے بڑا اڈ کے وکھاندا سی ہاں جی راجا رام ہاں جی اڈدا سی واج جادو نال نا جن چوک کے اڈاندے سی فرمایا اے کیڑی گل ہے جیڑی چپل پائی جی نا کھڑا فرمایا دا بندوبست کر جتی پیچھے اٹھ کے جا کے کھوپڑی چ وجی ٹھا تھلے جادو ختم جتنا بھی اچھا سی نا جدو جتی پئی نا تو اچائی او دا جادو دا سر ختم ہو گیا تو اتوں ہی تڑم تھلے ڈگ گیا ہڈیاں پسلیاں پدر ویکھ لیا بھی میرا تے جادو کچھ بھی نہیں یہ تے صاحب کمال اور صاحب کرامت نے سارے مسلمان ہو گئے اور ہندوؤں دی برات دا بھی تسی سنیا ہے کہ جناب رستہ پوچھن آئے جناب نے آکھیا دکھا دیاں کہ پہنچا دیاں انہیں آکھیا جی پہنچا دیو اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں تے سامنے روضہ رسول کو پہنچے ہوئے نے جناب دی بارگاہ وچ داتا علی جویری تعارف کروا رہے ہیں اے ہندو نے اور پھر ویکھتے ہیں وہ ساری برات مسلمان ایسے علاقے وچ احسان ہے اللہ تعالیٰ سارے انہاں نیک بندیاں دے نقش قدم تے چلائے آمین